ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين وتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگرداد بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امارے یا غوث اعظم سنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم سنم سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر تم سوما۔ برادران ملت اسلامیہ، مصلیان کرام، علماء کرام، سامعین حضرات، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، یعنی سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ، دونوں عالم کا دولہا، جان مسیحا، رحمت کا دریا، جس کی عظمت و شان یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ رگڑ دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات، اس نبی محترم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے دائیں سے لے کے بائیں، آگے سے لے کے پیچھے تک، جہاں پر جو بھی بیٹھے ہیں، پیارے آقا جان رحمت کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کی انتہائی نشاور کریں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، ہمارے مابین دو بزرگ شخصیتیں جلوہ بار ہیں جو بہت ہی نصیحت آمیز اور اچھے انداز میں آپ کو نصیحت فرماتے رہتے ہیں
اور امام کا کام ہی ہے، سردار وقت کا کام ہی ہے قوم کو نصیحت کرنا اور راہ راست پہ لے کر کے چلنا۔ الحمدللہ عالم باعمل حضرت علامہ مولانا امیر الحق صاحب قبلہ خطیب و امام گلشن رضا مسجد و مدرسہ، اور ساتھ ہی ساتھ نائب خطیب و امام حضرت علامہ غریب نواز صاحب قبلہ، دونوں شخصیت جلوہ بار ہیں، آپ رات بھی حاضر ہیں۔ اب دھیرے دھیرے وقت و ساعت کرب و بلا کے میدان میں پہنچنے کا آ رہا ہے۔ اب آپ اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھیں اور پوری طرح سے آپ اپنی توجہ میری طرف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں ایک ایک بات اتارنے کی کوشش کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ پیارے آپ میرا ساتھ دیں، ادھر ادھر مت دیکھیں، بلکہ جو بتایا جائے اس پہ غور سے سنیں، جو نہ سمجھ میں آئے وہ پوچھنے کی کوشش کریں۔ پھر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ نعت پاک کے دو شعر سماعت فرما لیں، گفتگو کا کارواں آگے بڑھے۔ سماعت فرمائے۔ زندگی بھر کی میری پوری عبادت ہوگی۔ توجہ سے سنا دوسرا مصرع کہ زندگی بھر کی میری پوری عبادت ہوگی۔ تبھی تو کامیابی ہے جس کے قبر میں میرے آقا تشریف لائے کہ قبر میں جب میرے آقا کی زیارت ہوگی۔ اور کون جنت میں جائے گا؟ غلام حسین جو امام حسین سے محبت کرے گا۔ وہ کس طرح سے جائے گا؟ جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سماعت فرمائے کہ جھومتا جائے گا جنت میں بروز محشر، جھومتا جائے گا جنت میں بروز محشر، فرمانا ایمان تازہ ہو جائے کہ نجدیوں کو میرا احمد رضا یاد آئے گا، نجدیوں کو میرا احمد رضا یاد آئے گا۔ حشر میں جب
آقا کی ضرورت ہوگی، قبروں میں جگہ میرے آقا کی ضرورت ہوگی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں چاہتا ہوں کہ سلیس انداز میں چاروں خلفائے راشدین کا میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ بیان ہو کس زبان سے؟ مرتبہ صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل سرکار کی وصال پہ میں نے بولا، سرکار کے بعد خلیفہ اول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے۔ ایک دم سیریل وائز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی تھی۔ کتنا؟ 17 نمازیں پڑھائی تھی۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت سخت ہو گئی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ سمجھ گئے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے باپ نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ پھر آپ نے عذر پیش کی۔ تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا، عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تیسری مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے یہ زیادہ جو ہے، یہ حدیث زیادہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل اور خلافت و امامت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور جس کو سرکار نے دنیا ہی میں بشارت دی ہے، بتا دیا ہو۔ آج طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت کو دل و جان سے مانتے ہیں اور صحابہ کو نہیں مانتے، لیکن الحمدللہ ہم ہر صحابہ کو مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے۔ حضرات، بیان ہو کس زبان سے؟ مرتبہ صدیق اکبر کا، حیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ لٹا کر راہ الفت میں کہا صدیق اکبر نے، خریدار محبت کا یہی بیپار ہوتا ہے، خریدار محبت کا یہی بیپار ہوتا ہے۔ حضرات، یہ وہ صدیق اکبر ہے کہ آؤ ملائکہ جن کے آستانے پہ حاضری دیں، فرشتے جن کی بارگاہ میں حاضری دیں، ان نبی محترم اور محتشم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں طاہر سدرہ حاضری دیں، ملائکہ حاضری دیں۔ اور اے صدیق اکبر، آپ پہ قربان جائیں، ہم میرے ماں باپ قربان جائیں۔ اے صدیق اکبر، آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کے گھر سرکار 2 مرتبہ تشریف لائے۔ وہ صدیق اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حج کرتا ہے اور اللہ اس کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو حاجی گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کعبہ کا دیکھنے والا گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو بتاؤ جس نے کعبہ کے کعبے کو دیکھا ہو، کعبہ کے کعبے کو دیکھا ہو، نماز پڑھنے والا نمازی ہو، قرآن پڑھنے والا قاری ہو، جہاد کرنے والا غازی ہو، قرآن پڑھنے والا قاری ہو، اور ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھنے والا
صحابی ہو. کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، درود پڑھا تو درود والے کو دیکھا، قرآن پڑھا تو صاحب قرآن کو دیکھا، خطبہ سنا تو خطبے والے کو دیکھا. وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے. جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے اس سارے احسان کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ نے عطا کر دیا، سوائے صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ وہ قیامت کے دن اللہ انہیں عطا فرمائے گا. دوستو بات سمجھ میں رہے آ رہی نا؟ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ اللہ اکبر جن کے بچپنے کا عالم ہے، 4 سال کی عمر شریف ہے آپ کی، اور آپ نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو جو ہے بت خانے لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد کہا بیٹا یہ معبود ہے، ان کے سامنے تم سجدہ کرو. کسی کام کی غرض سے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں تم لوگ معبود ہو، تم لوگ خدا ہو، میں بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ، میں کپڑا جو ہے ننگا ہوں مجھے کپڑے پہناؤ، میں پیاسا ہوں پانی پلاؤ. جب بت سے کوئی آواز نہیں آئی تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور ان خداؤں کو چکنا چور کر دیا. جب ابو قحافہ بت خانے آئے اور اپنے خداؤں کا حال دیکھا کہ کسی کی ٹانگ، کسی کی آنکھ، کسی کا سر غائب ہے، تو دیکھ کر کے غوخلا اٹھے اور تل ملا کر کے ایک تماچا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور ہاتھ پکڑ کر ان کی والدہ کے پاس لے گئے. تو آپ کی والدہ نے کہا اے ابو قحافہ ان کا ہاتھ چھوڑ دو، جب یہ میرے شکم میں تھے تو مجھے غیب سے آواز آ رہی تھی اے خدا کی بندی تجھے مبارک ہو، تمہارے شکم میں پرورش پانے والا بچہ جس کا نام آسمان میں عتیق ہے اور زمین پہ صدیق ہے تو محمد عربی کا رفیق. کون صدیق اکبر؟ ایک خلیفہ پہ اگر میں تبصرہ کروں گا تو 1.5 گھنٹہ چاہیے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ کھل کر کے آپ کے سامنے بیان کر کے بتا دوں. حضرات یہ وہ صدیق اکبر ہے. چاندنی رات تھی، چاندنی رات تھی، ستارے آسمان پہ جھلملا رہے تھے اور میرے آقا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ کیا کسی شخص کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں؟ اب بتائیے، اب یہاں سے عقیدہ مل رہا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ کو یہ معلوم ہے کہ میرے آقا کو آسمان کے ستاروں کے بھی بارے میں معلوم ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں کچھ وہی نہیں معلوم ہے، پھر پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ. لیکن ان کا عقیدہ دیکھو، تبھی تو پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ کیا کسی شخص کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اے عائشہ وہ عمر کی نیکیاں ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں. آقا فرماتے ہیں اے عائشہ ابو بکر کی یہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کے ایک نیکی کے برابر ہے. میرے آقا ستاروں کے بارے میں بھی جان رہے ہیں اور نیکیوں کے بارے میں بھی معلوم ہے. تو یہ غیبدان نبی ہے کہ نہیں؟ بولو، غیب بتانے والا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب اس نبی سے خدا ہی نہیں چھپا تو یہ ساری چیزیں عالم کی کیسے چھپ سکتی ہیں؟ اللہ انہیں ہدایت دے. میں عرض کر رہا تھا کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف دیکھ کر کے تبسم فرمائے، مسکرا دیے. مولا علی نے عرض کیا بھائی صدیق آپ میری طرف دیکھ کر کے کیوں مسکرا رہے ہو؟ وجہ تبسم نہ پا کر کے آپ نے فرمایا آپ میری طرف دیکھ کر کے کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے علی میں نے آقا سے سنا ہے
کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جس کو جنت کا ٹکٹ علی عطا کریں گے. اب بولو کس کو؟ جنت کا ٹکٹ وہی عطا کر، جنت میں وہی داخل ہوگا جس کو جنت کا ٹکٹ مولا علی دیں گے. اتنا کہنا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق، وہی تو آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے علی اس شخص کو جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. اب ان کالا لباس والوں کو سوچنا چاہیے جو ابو بکر فاروق اعظم عثمان غنی کو نہیں مانتے، مولا علی کو مانتے ہیں. بے شک مانو، اگر ان کو نہیں مانو گے تو جن کا جنت کا جو ٹکٹ تمہیں دینے والے ہیں جب تمہیں دیں گے ہی نہیں تو تم جنت میں کیسے جا سکتے؟ بات سمجھ رہے ہو نا؟ ابو بکر کو نہ مانو، فاروق اعظم کو نہ مانو، عثمان غنی کو نہ مانو، مولا علی کو مانو. کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت پہ دل و جان قربان کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا کہ مولا علی اسی شخص کو ٹکٹ جنت کا عطا کریں گے جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی. لہذا چاروں خلفاء برحق ہیں اور چاروں سے محبت کرنا لازمی ہے. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کہ جس نے بھی ایک ہی اتباع کی تو ہدایت پا گیا. میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مثل ہیں. میرے آقا صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بولیے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ میرے صحابہ کی شان میں بے ادبی مت کرو، گستاخی مت کرو. میرے صحابہ مٹھی پر جو صدقہ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو. میرے صحابہ مٹھی بھر مد بھر جو صدقہ کریں اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو تو اللہ جو ان کو ثواب عطا فرمائے گا وہ تمہیں نہیں عطا فرمائے گا. صحابی کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو وہ صحابی کہلایا. اب آپ کہیں کہ سبھی دیکھ لیے تو کیا ابو جہل نے بھی دیکھا تھا سرکار کو اور عتبہ اور شیبہ نے بھی دیکھا تھا تو کیا وہ درجہ صحابیت میں معاذ اللہ؟ نہیں. جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان پہ خاتمہ ہوا وہ درجہ صحابیت پہ فائز ہے. اور صحابی کا مقام اتنا بلند بالا ہے کہ پوری دنیا کے غوث، قطب، ابدال و اوتاد، اغواث، شہید ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. سب سے اعلیٰ درجہ صحابی کا ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے. کیوں؟ کہ انہیں نبی کی بارگاہ کی تربیت حاصل ہے. کیوں؟ جنہوں نے رسول اللہ کی خلوت و خلوت کو دیکھا ہے وہ صحابی کا مقام ہے. میرے دوستو تو میں عرض کر رہا تھا کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا. آئیے آپ کس طرح سے ایمان لا رہے ہیں آپ کے سامنے وہ واقعہ سامنے رکھو. آپ کے دل کے دریچے کھلتے جائیں گے، ایمان کی کھیتی ہری ہوتی چلی جائے گی. یہی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ملک شام تجارت کے لیے گئے ہیں. کہاں گئے ہیں؟ تجارت سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی بیاپاری کے لیے، تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہاں یہ خواب دیکھ رہے ہیں. بڑا پیارا خواب دیکھ رہے ہیں. ہم اور آپ بھی خواب دیکھتے ہیں. ہمارے جمروز بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی خواب دیکھتے ہوں گے. سب لوگ خواب دیکھتے ہیں. اگر کسی کو خواب غریب نواز کے گنبد کا آ جائے تو خوشی سے مچل اٹھتا ہے. ارے میں نے تو خواجہ غریب نواز کے گنبد دیکھا، میں تو غریب نواز کی بارگاہ میں تھا، میں تو کربلا معلیٰ پہنچ گیا تھا، میں نے تو مدینہ منورہ دیکھا. لیکن اب یہ بتاؤ اتنی خوشی ہوتی ہے. کوئی خواب میں تاج محل بھی دیکھ لیتا ہے، کوئی خواب میں لال قلعہ بھی دیکھ لیتا ہے. لیکن اے صدیق اکبر قربان جائیں آپ کی قسمت پہ کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں. کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ کہ آسمان کا چاند میری جھولی میں آ گیا. بولو آسمان کا چاند میری جھولی میں آ گیا. جب آپ نے خواب دیکھا تو بے قرار ہو گئے. اتنا جو اچھا خواب. ایک راہب کے پاس جاتے ہیں، تعبیر پوچھتے ہیں تو اس راہب نے کہا اے ابو بکر صدیق
تم بڑے خوش نصیب ہو، تم بڑے قسمت والے ہو۔ ارے ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے کہ دنیا تمہیں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کہہ کر کے پکارے گی، تم قوم کے سردار بنو گے۔ اے صدیق اکبر، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو کہ وہ نبی مبعوث ہو چکے ہیں، اور وہ ایسے نبی ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ وہ نبی مبعوث ہو چکے ہیں، تم ان کا کلمہ پڑھ کر کے ان پر ایمان لانے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اے ابو بکر، اگر وہ نبی نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اس رسول پہ ایمان لانے والے ہو۔ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ تمہیں دنیا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کہہ کر کے پکارے گی، تمہیں سرداری ملے گی۔ اللہ نے کا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تجارتی مال آنا پونا کر کے وہی فروخت کرتے ہیں، اور جو ہے اپنے سواری پہ سوار ہو کر کے وہ صحبتیں برداشت کرتے ہوئے ملک شام سے مدینہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، کنویں محبوب کی طرف کشش ہوتی جا رہی ہے۔ دل جو ہے محبوب کے شرنوں میں آنے کے لیے بے قرار ہے، دیدار مصطفیٰ کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ اللہ اکبر چلے آ رہے ہیں، اور مسافت طے کرتے ہوئے ملک شام سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جب شہر مدینہ میں داخل ہوئے، اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اپنا تجارتی سامان اتار رہے ہیں۔ اتارنے سے پہلے لوگوں سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ محمد عربی کہاں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ گھر والوں نے کہا ابھی آپ جو ہے سفر سے آ رہے ہیں، ابھی تھکے مادے ہیں، پہلے آپ اپنے لباس کو چینج کریے، پہلے آپ تجارتی مال کو اچھی طرح سے اتاریے، پہلے کچھ کھا بھی لیجیے، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اے لوگوں، میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گا، اس وقت تک نہ پانی پیوں گا جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہ کروں۔ کیا فرمایا؟ جب تک کہ میں اپنے محبوب کو دیکھ نہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا آبادی سے نکل کر کے باہر ایک پتھر کے ٹکڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے انتظار کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگاتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچتے ہیں، آقا کا دیدار کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر آؤ، مرحبا اہلاً و سہلاً، اے ابو بکر آؤ۔ ابو بکر قریب جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں آقا آپ نبی بن کر کے تشریف لائے؟ اللہ کا رسول فرماتے ہیں میں نبی بن کر کے آیا ہوں۔ کہاں اللہ کے نبی ہے؟ تو آپ جب اللہ کے نبی ہے، جو نبی ہوتا ہے کوئی معجزہ دکھاتا ہے، آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق کیا یہ تیرے لیے کافی نہ ہوگا؟ جب ملک شام میں تو نے خواب دیکھا تھا کہ چاند میری جھولی میں آ گیا، اور اس کی تعبیر تو نے اس راہب سے پوچھا تھا، تو اس راہب نے تجھے بتایا تھا کہ وہ نبی مبعوث ہو چکے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور نبی مبعوث ہو چکے ہیں، تم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ اتنا کہنا تھا، حضرت صدیق اکبر کہاں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا سچ فرما رہے ہیں۔ کلمہ طیب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ جو ہے زمانوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے، اور آج ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جو قانون ہم پہ نافذ ہے اس پہ عمل ہی نہیں ہے نا۔
کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نماز فرض ہے، لیکن نماز سے گھوسو دور ہے نا، نماز جو ضروری ہے اس سے پیچھے دور ہے۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوئے اور عرض کرتے ہیں آقا، میرے آقا، میں نے تو غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، میرے آقا اس طرح چھپ کر کے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تو مرد عورتوں کو ملا کر کے تعداد 38 مسلمانوں کے تھے، 38 ہوئے تھے، مختلف روایات ہیں، 38 لوگ ایمان لا چکے تھے۔ عرض کرتے ہیں آقا، ہم کب تک چھپ کر کے اس طرح عبادت کرتے رہیں، تب تک چھپ کر کے اس طرح سے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے؟ آقا آپ اجازت دیں، میں دعوت اللہ دینا چاہتا ہوں۔ اے میرے آقا آپ اجازت فرمائیں، میں حرم میں جا کر کے کفار و مشرکین کے سامنے دعوت اللہ، اللہ رسول کے طرف بلانا چاہتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر ابھی ہم تعداد کے کم ہیں، لہذا ابھی رک جاؤ۔ حضرت ابو بکر بار بار اصرار کرتے رہے، میرے آقا نے اجازت دے دی۔ میرے دوستوں، یہ اسلام کے پہلے خطیب ہیں جو حرم کے اندر کھڑے ہو کر کے اللہ اور رسول کے طرف کفار و مشرکین کو بلایا۔ میرے دوست، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ جب آپ نے کہا اے بتوں کے مان پوجنے والوں، یہ بت جھوٹے ہیں، یہ تمہیں کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، آؤ اللہ کے رسول تشریف لا چکے ہیں، ان پر ایمان لاؤ اور اس وحدہ لا شریک کا جو ہے کلمہ پڑھو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جب بتوں کی مسمت کی، بتوں کے خلاف آوازیں بلند کی، تو جانتے ہو حق کہنے والے کے پیچھے کافی لوگ پڑ جاتے ہیں۔ آج بھی وہی ریت رواج ہے، سچ بولنے والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں اور لگا بنا کر کے بولنے والوں کے پیچھے کوئی نہیں پڑتا۔ حضرت ابو بکر صدیق اعلان کر رہے ہیں تمام کفار و مشرکین آپ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کا منہ لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ خون سے رنگین ہو جاتا ہے، آپ سب سے خون کی وجہ سے تاب نہ لا کر کے زمین پہ پڑ جاتے ہیں۔ جب یہ خبر بنی تمیم کے لوگوں کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں کو خبر لگی، وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر میں لپیٹ لیے اور ان لوگوں کو بھی یہ جو ہے یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں، لے جا کر کے گھر پہ چھوڑ دیے اور گھر پہ چھوڑنے کے بعد آئے حرم میں اور اعلان کیے کہ اگر ابو بکر کی وفات ہو گئی تو جن لوگوں نے ان کو مارا ہے ہمارے قبیلے کے لوگ اس کا بدلہ لیں گے۔ اعلان کر کے پھر وہ قبیلہ بنی تمیم کے لوگ جاتے ہیں اور آپ کی والدہ بھی بیٹھی ہیں، آپ کے والد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، سرد کوب کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ یہ اسلام کے پہلے خطیب ہیں، اللہ اور رسول کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ یہ سچے خطیب کو ان کفار و مشرکین نے اس طرح بے دردی کے ساتھ مارا ہے۔ مسلمانوں، آج بھی حق بولنے والوں کو لوگ مارنا مارتے ہیں، لوگ ستاتے ہیں، یہ پرانی ریت رواج ہے اور اسلام کے ماننے والوں کو شروع سے ستایا گیا ہے اور ستایا جا رہا ہے اور قیامت تک ستایا جائے گا۔ یاد رکھو، لیکن یاد رکھو کہ تم جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی یہ سوا ہوگا۔ ارے اسلام اور پودا ہے، کاٹو گے ہرا ہوگا۔ تم ستاتے جاؤ گے، یہ بڑھتے جائیں گے، تم انہیں ظلم ڈھاتے جاؤ گے، یہ صبر کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ صبر کا پیغام میرے امام نے کربلا کے میدان سے دیا ہے۔ آج طرح طرح کی سازشیں حکومت ہند کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ میں اگر بولوں تو ہماری گرفت ہے، لیکن حق بولنا ضروری ہے۔ اے نوجوانوں، وہ اسلام کے پہلے خطیب ہیں جنہیں سرد کوب کیا گیا، آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ کی والدہ معاذہ بھی بیٹھی ہے۔ بنی تمیم کے لوگ، قبیلے کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ کاش جو ہے دوپہر کے وقت جب آپ کو کچھ ہوش آیا، آپ کی والدہ نے کہا بیٹا کچھ کھا لو، اے بیٹا کچھ پانی پی لو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے میری امی، میرے آقا کہاں، میرے مصطفیٰ کہاں ہے، میرے محبوب نبی کہاں ہے؟ ماں
कहती हैं कहीं होंगे, पहले तुम कुछ खा तो लो। कहा उस वक्त तक कसम खुदा की मैं नहीं खाऊंगा जब तक मैं अपने आका का दीदार न कर लूंगा। मेरे दोस्तों, आप फरमाते हैं, ए मेरी अम्मी जाओ, उम्मे जमीला बिन्त खत्ताब यानी ये हजरत फारूक आजम की हमशीरा थी, इन्होंने भी ये भी ईमान ला चुकी थी। आप फरमाते हैं जाओ और उनसे पूछो कि मेरे आका कहाँ हैं। दर्शन पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। उम्मे जमील बिन खत्ताब के पास जाओ और उनसे आका का पता पूछो। वो जाती है, पूछती है तो आप फरमाती हाँ आका इब्ने अरकम के मकान में कयाम पजीर है। फिर उनको लिवा करके आते हैं उम्मे जमील बिन खत्ताब को, उनकी वालदा। फिर आका हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके सहारे इब्ने अरकम के मकान पर जाते हैं। और आका ने जब अबू बकर को देखा और गुलाम ने जब आका को देखा, एक निहायत ही तारी होती है और इस तरह से बलबला करके ज़ारों कतार होते हैं। मेरे आका ने कहा अबू बकर फिक्र मत करो, सीने से लगाया, पेशानी का बोसा लिया और बिठाया, कहा फिक्र मत करो अबू बकर। अल्लाहु अकबर। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं आका ये मेरी माँ मोहसिना है, ये हमारे साथ बहुत ज्यादा हमसे मोहब्बत करती है। आका आप रहमत वाले हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं। आका मेरी वालदा पे निगाहें रहमत डाल दें। इतना कहना था कि क्या देखा लोगों ने कि उनकी माँ भी कलमे तैयब पढ़ के मुसलमान हो जाती है। मेरे दोस्तों, ये वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिन्होंने जब इस्लाम को कबूल किया तो बहुत सारे लोग सोबतों की जिंदगी गुजार रहे थे, कैदो बंद की जिंदगी गुजार रहे थे, कैदी बनाए गए थे, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने माल से उन्हें खरीद करके आजाद कर दिया है। उन्हीं जो है गुलामों में हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाहु अकबर। जरा तवज्जो के साथ सुनो, आज अल्लाह ने तुम्हें भी दौलत दिया है तो तुम भी दिल खोल करके दीन के राह में खर्च किया करो। आज दुनियावी कारोबार के लिए, शादी ब्याह में दिखाने के लिए 10-10 चीजें और कैमरे का इंतजाम कर लेते हो और वही एक आलिम जब निकाह पढ़ाने के लिए निकाहनामे का सवाल करता है तो कहाँ लिखा हुआ इतना पैसा लेने के लिए, जहाँ वो नेक काम कर रहा है, तुम्हारे दूल्हा दुल्हन के लिए हाथ उठा करके दुआ कर रहा है, हिफाजत की दुआ कर रहा है और तरक्की की दुआ कर रहा है, उसके लिए तुम फकीर बन जाते हो और नचाने के लिए और डीजे बचाने के लिए और तमाशा कराने के लिए जहाँ गुनाह जन्म लेती है वहाँ धड़ल्ले से खर्च करते हुए नजर आते हो। अल्लाह तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए। आज अपने कौम की ये हालत है। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल देखो मुसलमानों, कितने लोग कैदी बनाए गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन सारे कैदियों को खरीद करके आजाद करना शुरू किया जिनमें हजरत बिलाल हबशी भी थे, जिनका मालिक उमैया इब्न खलफ था। हजरत बिलाल उसके गुलाम थे, लेकिन वो जालिम इतना बेरहम इंसान था। जब हजरत बिलाल ने कलमा तैयब पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, नबी का कलमा पढ़ करके गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया। आज भी वही रवैया है कि जब कोई ईमान लाता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। कल भी पढ़े थे, आज भी है, क़यामत तक पढ़ते रहेंगे। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है, तुम लाख उसे जो है हटाना चाहो, वो जान तो दे सकता है लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उमैया इब्न खलफ तेज धूप तपती हुई जमीन बालू रेत पर लिटा करके और कांटेदार छड़ी से बेदर्दी के साथ मार रहा था और हजरत बिलाल अहद अहद के नारे बुलंद कर रहे थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ। जब अहद की सदाएं बुलंद आपके कानों तक टकराई तो आप तड़प उठे और फिर जो है इलाहिदगी में जाते हैं और जाने के बाद खैरियत पूछते हैं, कहते हैं अपने ईमान को छुपा करके रखो, इस तरफ जाहिर मत करो, तुम्हें बेदर्दी के साथ मार रहा है। अल्लाहु अकबर आपका करके चले जाते हैं। दूसरे रोज फिर गुजर हो रहा है तो देख रहे हो उमैया इब्न खलफ जो है उस तपते हुए रेत पर लिटा करके कांटेदार छड़ी से बेदर्दी के साथ मार रहा है और कह रहा है तू गुलाम मेरा है और कलमा उस मोहम्मद का
پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کا پڑھ لیا ہے، وہ مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے، اس لیے مار رہا تھا کہ وہ ایمان لا چکے تھے، یہ کہہ کر کے بے دردی کے ساتھ مار رہا ہے۔ حضرت بلال احد کی صدایں بلند کر رہے ہیں۔ مسلمانوں پھر آپ جو ہے علیحدگی میں جا کر کے اور انہیں سمجھاتے ہیں، حضرت بلال کا عشق اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دعا فرمائے اللہم صلی وسلم بارک علی۔ یہ جو ہے محفل کی قبولیت کی برکت ہے کہ جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو اور بارش ہونے لگے تو سمجھو کہ اللہ مغفرت، اللہ جو ہے محفل کو قبول فرما رہا ہے۔ اسی لیے حکم ہے جب کسی کا جنازہ ہو اور بارش ہونے لگے سمجھو اللہ اس کی مغفرت فرما رہا ہے۔ حکم یہ ہے کہ بارش اور دھوپ ہو اور بارش ہو تو اس وقت دعائیں مانگو، اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ قبولیت کی دلیل ہے، یہ رحمت کے چھینٹے جو پڑ رہے ہیں، فکر مت کرو، آپ بیٹھ جائیے، ادھر آئیے، ادھر آ کر کے بیٹھے، توجہ سے سنیں، درست نہیں پڑھیں، جھوم کر کے پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ بارش ہو رہی ہے، ہونے دیجیے، آپ دل لگا کر کے سنیں پیارے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور فروغ پاتا ہے۔ تیسرے دن جب گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ امیہ ابن خلف بے دردی کے ساتھ انہیں مار رہا ہے، دیکھ کر کے عشق کی چنگاری اور پھوٹ پڑتی ہے۔ نبی کونین کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ کا غلام امیہ ابن خلف ظالم اس غلام کو بلال کو بے دردی کے ساتھ مار رہا تھا، اے میرے آقا مجھے دیکھ کر کے بڑا رحم آیا، اس غریب کو تپتی ہوئی زمین پہ تیل جو ہے گرم پتھر پہ لٹا کر کے اور کانٹے دار چھری کے ساتھ بے دردی کے ساتھ مار رہا تھا، اور حضرت بلال احد کی صدائیں بیان کر رہے تھے، اے میرے آقا میری تمنا یہ ہے کہ میں انہیں خرید کر کے آزاد کر دوں، آزاد کر دو۔ آقا نے فرمایا اے ابو بکر اس خریداری میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ ذرا ذہن دیکھو، آج ویسا جذبہ رکھو یار، کوئی اگر پریشانی کے عالم میں ہے تو بڑھ کر کے تم حصہ لو اور اس کی پریشانی کو دور فرما دو۔ آج تو مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، آپ سمجھتے آج مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار پڑ گیا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو علاج کرا سکے تو غریب کیا کرتا ہے، میرا گھر لے لو، میری زمین لے لو، میری دکان لے لو۔ جانتے ہو آج اپنے قوم کا حال کیا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کتنا میں دو گے، یہ قیمت چل رہی ہے آپ یہ قیمت دے دو، نہیں کتنے ہی میں دو، آدھے میں دو اگر دینا ہے تو۔ اب وہ تڑپ رہا ہے، بیماری سے جوجھ رہا ہے، علاج کے لیے پریشان ہے، آدھے دام میں مجبوراً اس نے اپنی دکان اور مکان اور کھیت کو بیچ دیا۔ وہ انسان بڑے دھڑلے سے خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد لوگوں کے سامنے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے میں نے بڑے سستے قیمت میں اس کے مکان کو خرید لیا ہے، میں نے اس کے مکان اور دکان کو خرید لیا ہے۔ ارے نادان، تو نے خریدا نہیں بلکہ تو نے اپنی عاقبت کو برباد کیا، تو نے اس سے مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ارے سولے صحابی ہے جن کی بچی کی شادی تھی اور وہ گھوڑا لے کر کے بازار میں گئے اور فروخت کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھو اس گھوڑے کی قیمت 6 درہم ہے، 8 درہم ہے، لیکن میں اسے 5 درہم میں دے دوں گا، اس لیے کہ میری بچی کی شادی ہے، میں مجبور ہوں، مجبوری کی وجہ سے میں اتنے ہی کم قیمت میں بیچ رہا ہوں۔ ایک صحابی پہنچے اور انہیں 8 درہم دیا اور دینے کے بعد کہا گھوڑا مجھے دو، کہا بھائی میں تو 5 ہی مانگ رہا تھا۔ صحابی نے کہا کہ میں گھوڑا خریدنے آیا ہوں، تمہاری مجبوری خریدنے نہیں آیا ہوں، اس لیے تم مجبوری نہیں خرید رہا ہوں۔ یہاں تو لوگ مجبوری خرید کر کے فخر کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دھڑلے سے بتاتے بھی ہیں کہ میں بڑا مالدار ہو گیا، یہ نہیں جانتے ہو کہ تم تنزل کی طرف جلدی ہی جاؤ گے۔ کسی کا فائدہ
اور کسی کا نقصان اٹھا کر کے، کسی کا نقصان پہنچا کر کے تم ترقی ہرگز نہیں کر سکتے ہو جب تک تمہیں رب قدیر نہ آگے بڑھا دے۔ مسلمانوں، آج اپنے قوم کا یہ حال ہے، کبھی اگر کوئی مجبوری کے عالم میں آ جائے اور وہ پریشان ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ ہرگز مت اٹھانا، بلکہ اس کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جانا۔ اور جانتے اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ دفتر اقبال کا شعر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت بلال کو خریدنے کے لیے جب آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر اس خریداری میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ حضرت ابو بکر جو ہے پہنچتے ہیں امیہ ابن خلف کے دروازے پہ صبح صبح۔ دیکھیے یہ محبت رسول ہے، یہ ہے بھائی کی مدد کرنا۔ اور آج بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، ایک مسلمان کا دل دکھاتا ہے۔ یاد رکھو مسلمان کا دل دکھانا حرام ہے، اس سے بچو۔ میں وضاحت کروں تو لمبی تقریر ہو جائے گی، لہذا اب حضرت ابو بکر صدیق صبح پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جا کر کے امیہ ابن خلف کا دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ کھلا، امیہ ابن خلف باہر آیا، پوچھا ہے ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ کہا ہے امیہ ابن خلف یہ بتا اس کالے رنگ کے غلام حبشی غلام کو تو اتنا بے دردی کے ساتھ کیوں مارتا؟ دیکھیں خریداری کا موڑ، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ تجارت کا سلیقہ سیکھنا ہے تو حضرت ابو بکر سے سیکھو، حضرت عمر سے سیکھو، حضرت عثمان غنی سے سیکھو۔ فرماتے ہیں بھائی ابن خلف تو کیوں ان کو مارتا ہے، اتنا بے دردی کے ساتھ کیوں ستاتا ہے؟ تو کہا ہے ابو بکر زیادہ آپ کو محبت ہے تو اس سے خرید لو۔ آپ نے فرمایا بول تو کیا لینا چاہتا ہے؟ کہاں تم ہی بتا دو کیا دینا چاہتے ہو؟ بولا رہے سالے کلوٹے غلام کا کیا قیمت دو گے؟ کہاں تم ہی بتاؤ ابو بکر کیا دو گے؟ کہا کہ میں تو تمہیں یہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک گورے رنگ کا غلام ہے، اس کو لا کر جو اس کے عوض میں اس کالے حبشی غلام کو میرے حوالے کر دو۔ تو امیہ ابن خلف بھی بڑا چالاک تھا، اس نے جب اشتیاق خریداری دیکھی تو سمجھ گیا کہ خریدنے ہی کے موڈ میں آئے ہیں، دیکھنے کے موڈ میں نہیں آئے ہیں۔ آج بھی جو دکاندار ہوتے ہیں، جو خریدنے والے گراہک ہوتے ہیں، وہ بھانپ لیتے ہیں یہ لے کے جائے گا، اور جو خالی پریشان کے لیے گئے ایک کپڑا نکالو وہ کپڑا نکالو، سمجھ جاتے ہیں بھیا آگے بڑھ جاؤ، وہ کپڑا ہی نہیں میرے پاس ہے۔ یہ ہے تجارت کا ڈھنگ، بات سمجھ رہے نا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کالے رنگ کے غلام، اس گورے رنگ کے غلام کو لے لو جو میرے پاس ہے، اور اس کالے رنگ کے غلام کو مجھے دے دو۔ تو امیہ ابن خلف نے کہا نہیں، تو کہا تم ہی بتا دو کیا لوگے؟ کہا کچھ اور اضافہ کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اشرفیوں کی تھیلی بھر کر کے لے گئے تھے، اور ایک تھیلا جو بھی دیا وہ لالچی تھا، وہ سمجھ نہ سکا کہ بلال کا مقام کیا ہے، بلال کے رتبہ کیا ہے، وہ سمجھ نہ سکا۔ آخری ساحلی سر کو دے کر کے اس گورے رنگ کے غلام کو پیش کیا، اور اشرفیوں کی تھیلی حضرت ابو بکر صدیق نے دی تو خوش ہو گیا، اور بلال کو حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو لے کر کے چلنے لگے تو امیہ ابن خلف بڑے تمسخرے انداز میں کہکہا لگانا شروع کیا، ہنسنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے امیہ ابن خلف کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا اے ابو بکر تو نے بہت مہنگا غلام خریدا ہے۔ کیا کہا؟ کیا کہا بھائی؟ تو نے بڑا مہنگا غلام خریدا ہے، اگر تو اتنا استقرار نہ کرتا، مجھ سے تکرار نہ کرتا تو میں آدھے قیمت میں تجھے بلال کو تیرے حوالے کر دیتا، تجھے بیچ دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے امیہ ابن خلف تو بڑا کم فہم ہے، کم عقل ہے، ارے تو نے بلال کو بڑا سستا بیچا ہے۔ اے امیہ ابن خلف میں بلال کو خریدنے کے لیے آیا تھا، اگر بلال کی خریداری میں اگر مجھے پوری جائیداد دینی پڑتی تو بھی میں پیش کر دیتا، اگر تم مطمئن نہیں ہوتا تو میں قرض لا کر کے اشرفیوں کو بھی دے دیتا اور بلال کو خرید کے لے جاتا۔ اور نادان تجھے بلال کو بڑا سستا دام میں خرید بیچا ہے، اتنا کہنا تھا۔ حضرت بلال کو
पकड़ते हैं और नबी की बारगाह में लेकर के जा रहे हैं। वही हजरत बिलाल है जिनका कोई मकाम न था, वही हजरत बिलाल है जिनका कोई वकार न था, वही समाज और मुआशरे के सब तबके के नाकाबिल तवज्जो समझे जाते थे। हजरत बिलाल को नबी की बारगाह में लेकर के जाते हैं। आका ये दोनों गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है। हजरत बिलाल ने जब नबी के आने का चेहरा देखा, लश्कर के जमीन पर गिर जाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए अबू बकर, मैंने तुम्हें कहा था कि उस खरीदारी में तो मुझे भी शामिल कर लेना, लेकिन तुम तन्हा खरीद करके लाए। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, आका ये माल भी आपका है, अबू बकर भी आपका है, ये गुलाम भी आपका है, आका आप ही का तो सब कुछ है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को होश आया। हजरत बिलाल रो रो करके कहने लगे, हजरत बिलाल रो रो करके फरियाद करने लगे, आका हजरत आका जब से मैंने आपका कलमा पढ़ लिया वो मैया इब्न खलफ दिन रात हमें तकलीफें देता था, आका मुझे सोने नहीं दिया करता था, आका मेरी तबीयत खराब रहती थी फिर भी मुझे चैन से रहने नहीं देता था, उसकी औरत बुलाती थी मुझे दौड़ के जाना पड़ता था, उसका बेटा बुलाता था मुझे दौड़ के जाना पड़ता था, उसके घर वाले बुलाते थे मुझे दौड़ के जाना पड़ता था, सेवा बुलाते थे मुझे दौड़ करके जाना पड़ता था। आका जब भी वो आवाज लगाता अगर ताकि रोजाती से मांगना शुरू कर देते थे, आका मेरा कोई मकान न था, तबीयत इतनी खराब रहती थी, चलने की सकत नहीं रहती, लेकिन गिरते पड़ते उस तालीम के तक पहुंचना पड़ता था। आका मैं बहुत परेशान था, लेकिन मेरे आका आपने काम फरमा दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ बिलाल फिक्र मत करो, ऐ बिलाल तुम परेशान मत हो, जब मक्का फतह हो रहा है, जब मक्का फतह हो रहा हो, मुसलमानों की तादाद सहाबा खुशियां मना रहे हैं, फतह मक्का के दिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बिलाल को बुलाओ। बोलो क्या बुलाओ? बिलाल को बुलाओ। हजरत बिलाल बुलाए गए। आका फरमाते हैं बिलाल एक दौर था कि जब तुम्हें उमैया बुलाता था तो तुम दौड़ करके जाते थे, जब उसका बेटा बुलाता था तुम दौड़ करके जाते थे, उसकी बीवी बुलाती थी तुम दौड़ कर जाते थे, उतबा और शेबा बुलाते थे तो तुम दौड़ करके जाते थे। ऐ बिलाल आओ और काबे की छत पे चढ़ जाओ और वहां पे तुम आवाज लगाओगे तो उस आवाज पे अबू बकर दौड़ के आएंगे, हजरत उमर दौड़ के आएंगे, उस्मान गनी दौड़ करके आएंगे, मौला अली करमल्लाहु वजहहू दौड़ करके आएंगे। ऐ बिलाल वो उमैया बुलाता था तुम दौड़ करके जाते थे, अब तुम अफान की सलाम फलाम करोगे, अबू बकर दौड़ करके आएंगे, उमर दौड़ करके आएंगे, फारूक आजम दौड़ करके आएंगे, उस्मान गनी दौड़ करके आएंगे, और सादो सईद दौड़ करके आएंगे, अब्दुल रहमान बिन औफ दौड़ करके आएंगे, पूरे सहाबा दौड़ करके आएंगे। सबको हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह जब तक मैं बिकाना था कोई पूछता न था, अरे तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। अब आओ आगे बढ़ो प्यारे। यही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सादे गिरामी है। जब हिजरत का हुक्म हुआ तो अपने वतन को भी कुर्बान कर दिया। कौन? सिद्दीक अकबर। वो सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल अपने घर बार को भी अपने वतन को भी कुर्बान कर रहे हैं। जब कुफार मुशरिकीन ने मुसलमानों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया तो कुछ मुसलमान परेशान होकर के मुल्क हबशा की तरफ, मुल्क हबश की तरफ और कुछ मदीना की तरफ रवाना हुए। तो सारा मुशरिकीन की जुल्म सितम और इज़ारसानी से मुसलमान परेशान हो गए। जब हिजरत कर गए तो उन लोगों ने एक दारुल नदवा कायम किया, एक दारुल नदवा कायम किया और मीटिंग की साजिशें की कि अब मुसलमान तो फ्लाइंग कर चुके, अब इनके जो नबी हैं लाओ इनके साथ ऐसा सलूक किया जाए, न ये रहेंगे न इनके मानने वाले रहेंगे। आज वही साजिशें चलती हैं। ये बहुत पुरानी साजिश है यहूद और नसारा की। मेरे दोस्त इधर हिजरत का हुक्म हो रहा है, महबूब हिजरत करो।
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو بلائے، حسنین کریمین کے پدرے بزرگوار کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے علی یہ جو ہے مکے کے اندر فلاں فلاں کی امانت ہے، اس کو جو ہے سنبھال کے رکھنا اور میری بستر پہ سو جاؤ۔ بولو میری بستر پہ سو جاؤ۔ مولا علی بستر پہ سو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی کہ جب فجر کی نماز کے وقت محمد عربی اپنے کاشانِ نبوت سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، تو ہر قبیلے کا ایک ایک فرد تلوار لے کر کے کھڑا ہو جائے اور سب وار کریں۔ جب سب وار کریں گے تو کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے سے ٹکرائے گا نہیں، یعنی کیونکہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہ پلاننگ ہوئی، فجر کا وقت ہے، رات کے وقت میرے آقا اور مولا علی کو بلائے اور بلانے کے بعد اپنی بستر پہ اجازت دی کہ اس پہ سو جاؤ اور یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، اس کی امانتوں کی پہریداری کرنا، صبح ان لوگوں کی امانتیں پہنچا دینا اور تم بھی مدینہ کے لیے چلے آنا۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانِ نبوت کو ان کفار و مشرکین نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، گھراؤ کر لیا تلوار لے کر کے، جو نکلیں گے وہاں کر دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاشانِ نبوت سے نکلتے ہیں، یہ تلوار لے کے گھاٹ میں لگے ہوئے ہیں، آپ چند کنکریوں کو اٹھاتے ہیں اور سورہ یاسین شریف کی چند آیتیں فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ آپ پڑھ کر کے دم کرتے ہیں اور ان کفار و مشرکین کی طرف پھینکتے ہیں۔ وہ کفار و مشرکین کھڑے ہیں تلوار لے کر اور آقا انہی کے سامنے سے چلے جا رہے ہیں، انہی کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں تلوار لے کر۔ آج کچھ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ نبی کو زندہ مانتے ہو تو تمہیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو کہہ دینا کہ تم لوگ وہاں بھی تو کھڑے تھے، تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ مومن کا دیدار، نبی کا دیدار تو مومنوں کا حصہ ہے۔ مومن اپنے آقا کو دیکھا کرتا ہے، وہ ساتھ نہیں دیکھا کرتا۔ ابھی سارے ملت اسلامیہ میرے آقا حضرت ابو بکر کو مطلب فرماتے ہیں، کہا کہ اے ابو بکر چلو، ہجرت کا حکم ہو چکا۔ حضرت ابو بکر صدیق پر کرتے ہیں، آقا میں بھی ساتھ رہوں گا۔ کہاں تم بھی ساتھ رہو گے؟ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ معظمہ میں جو ہے جنوب کے جانب ایک پہاڑ ہے جسے غار ثور کہتے ہیں۔ جو حاجی گئے ہوں گے وہ جانتے ہو غار ثور، وہ چاند کے اوپر ہے، فاصلہ 6 کلومیٹر کا غالباً۔ اس پہاڑ کے طرف روانہ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، میرے آقا ہے، رات کی تاریکی ہے، کنکر پتھر پڑو کائنات میں لگ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق طرف اٹھتے ہیں، کبھی نبی کے دائیں چل رہے ہیں، کبھی نبی کے بائیں چل رہے ہیں، کبھی نبی کے آگے چل رہے ہیں، کبھی نبی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دشمن گھاٹ میں لگے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے وار کیا تو اگر میں جو ہے قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا تو آپ کی ملت کا ایک ہی فرد شہید ہوگا، اور اگر آپ شہید کر دیے گئے تو پوری ملت شہید ہو جائے گی۔ اس لیے میرے آقا میں آپ کے دائیں بھی چل رہا ہوں، آپ کے بائیں بھی چل رہا ہوں، آپ کے آگے پیچھے بھی چل رہا ہوں۔ غار ثور پہنچتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں آقا آپ شہر جائیں اور غار ثور کے اندر پہلے غلام کو جانے دیں۔ تو غار ثور ایک گفا نما ہے، اسی ثور کے اندر آپ جاتے ہیں اور اس ثور کے اندر ایک بہت وسیلہ سانپ جو حضرت غالباً موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سن رکھا تھا، یہ وہ آخری نبی ہوں گے جو محبوب نبی ہوں گے اور ان کی امت ان کو جو ہے پریشان کرے گی اور ہجرت کر کے اسی غار میں تشریف لائیں گے۔ وہ اپنا مسکن بنا رکھا تھا، وہ سانپ بہت وسیلہ سانپ، پرانا سانپ، اور تمام سوراخوں کو کر دیا تھا، سوراخ بنا رکھا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے غار کے اندر تو سبوں کو صاف کیا اور صاف کر کے اپنی چادر شریف اور کسی نے کہا کہ تہبر شریف یعنی پھاڑ کر کے ان سوراخوں کو بند کیا، اور 2 سوراخ جو بچ گئے تو آپ اپنے قدم سے اس ایڑی وہاں پہ لگا لیے اور آقا سے عرض کرتے ہیں آقا اندر تشریف لائیں۔ میرے آقا اندر تشریف لے جاتے ہیں، اے صدیق اکبر تمہاری گود پہ قربان جائیں کہ آج قرآن
انسان جس لکڑی کے رحل پہ رکھ دیا جائے وہ لکڑی کا رحل قابل تعظیم ہو جاتی ہے، وہ لکڑی کا رحل قابل تعظیم ہو جاتی ہے۔ اے ابو بکر آپ کی گود پہ قربان جائیں کہ آپ کے گود میں صاحب قرآن آرام فرما۔ میرے آقا اپنے سر مبارک کو رکھ دیے اور رکھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اپنی ایڑی اس سوراخ میں لگا لیتے ہیں۔ وہ بسیلا سانپ اپنی زبان حال سے کہنے لگا، اے ابو بکر نبی کے دیدار کے لیے دیکھا کہ چاروں طرف راستہ پیک ہے، اور اسے محبوب کو جو ہے مہک آ گئی کہ میرے آقا آ چکے ہیں، خوشبو سے تو میل معطر ہو ہی گیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ کس طرح سے نکلو اور آقا کی زیارت کرو۔ میرے دوستو وہ سانپ اپنی زبان سے کہنے لگا، اے ابو بکر اپنے ہاتھ جائری کو ہٹا لو، ورنہ میں ایسا بسیلا سانپ ہوں جسے دستا ہو پانی تک نہیں مانگتا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جانے مسیح ہمارا نبی، ارے ایسا تیرا کاٹنا کام ہے، لیکن دونوں عالم کے مالک و مختار جانے مسیح میری گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سانپ نے کاٹ لیا اور آپ کو تکلیف بڑھتی ہے اور آپ درد کی تاب نہ لا کر کے میرے دوستوں حضرت ابو بکر کے آنسوؤں پہ قربان جاؤ۔ آپ درد کی تاب نہ لا کر کے اب آپ کے آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آقا کو جگایا نہیں کہ آپ کے آرام میں خلل واقع ہو جائے گی۔ قربان جائے صدیق اکبر کی محبت سے، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے، کوئی روتا ہے اس کے آنکھوں کے آنسو آستین پہ گرتے ہیں، کوئی روتا ہے اس کے آنکھوں کے آنسو اس کے کرتے پہ گرتے ہیں، کوئی روتا ہے اس کے آنکھوں کے آنسو اس کے دامن پہ گرتے ہیں، کوئی روتا ہے اس کے آنکھوں کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں، مگر اے صدیق اکبر قربان جائے آپ کے آنسوؤں پر کہ آپ کے آنکھوں سے جو آنسو کے قطرے نکل رہے ہیں وہ چہرے اور دوحہ پہ گر رہے ہیں، نبی کے رخ زیبا پہ گر رہے ہیں، ماذا قال بصر وما طغى کی آنکھوں پر گر رہے ہیں، آقا کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں آقا صاحب نے کاٹ لیا۔ اللہ کے پیارے رسول اپنا لعاب ذہن اس مقام پہ لگاتے ہیں، فوراً درد کافور ہو جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کا اختیار ہے مسلمانوں، ہمارا نبی بااختیار نبی بن کر کے آیا۔ بہت سارے واقعات ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، لیکن ربیع الثانی کے مہینے میں جو ہے آپ کا وصال ہوا، اور وصال ہونے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عبد الرحمان کو بلایا اور بلانے کے کہا، بیٹا عبد الرحمان سنو، اب میرا سفر آخرت، میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں جب انتقال کر جاؤں تو علی کو بلاؤ۔ مولا علی کو بلایا گیا اور آپ آئے تو کہا، اے بھائی علی، جن ہاتھوں سے تو نے اللہ کے نبی کو غسل دیا ہے اسی ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ پھر آپ نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اے بیٹی عائشہ بتاؤ آقا کو کفن شریف کتنے کپڑوں میں دیا گیا تھا؟ عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں ابو جان 3 کپڑوں میں۔ اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ دیکھو 3 کپڑا مجھے بھی دینا تاکہ آقا کی سنت ادا ہو جائے۔ 3 کپڑے دینا مردوں کے لیے سنت ہے، اور مردوں کے لیے 3 اور عورتوں کے لیے 5۔ کتنے؟ بولو بھائی، 5۔ مردوں کے لیے 3 کپڑے، عورتوں کے لیے 5۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آقا کو 3 کپڑے کفن شریف کے لیے دیے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں 2 کپڑا پرانا ہے جو میرا اسے دھل لینا اور 1 کپڑا نیا لے لینا، تاکہ مردوں کے بنسبت زندے نیا کپڑا پہننے کے مستحق ہے، یعنی ان کو دے دیا جائے۔ یہ سادگی دیکھو، یہ تقویٰ دیکھو، 3 کپڑے دیے گئے اور فرماتے ہیں عبد الرحمان تم جا کر کے عائشہ سے اجازت لو، اے عبد الرحمان تم میرا جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اٹھانا، تو آقا کے چوکھٹ پہ لے کر کے جانا اور کہہ لینا کہ آقا آپ کے آنے دار ابو بکر آئے ہوئے ہیں، اگر دروازہ کھل جائے تو میرے آقا کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ اب یہی سے میرے آقا کی زندگی کا پتہ چل رہا ہے مسلمانوں، دروازہ بند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جنازے کو لے کر کے جب آقا کے چوکھٹ میں جاتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں
पहलू में सोना चाहते हैं। इतना कहना था कि दरवाजा खुलता है और आवाज आती है दोस्त के पास आने दो। आज भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक सरकार के पहलू में आराम फरमा रहे हैं और क़यामत तक आराम फरमाते रहेंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साथे गिरामी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मुसलमानों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल फरमाने के बाद खलीफा दोम हज़रत फारूक आज़म बात समझ रहे हैं ना? और बयान करूं ना? हाँ, कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। कब तक सुनना चाहते हो? हाँ, माशाअल्लाह। 11 बजा दो, हुक्म फरमा। चलेगा ना? दूसरी पढ़ने अल्लाह ऐसे पढ़ोगे तो शरीफ जैसे बताया हो। और सैयदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैहि या नबी अल्लाह माइन मज़हब मुहम्मदन बि मकालती लेकिन मज़हब मकालती बि मुहम्मदी। बैठ जाओ बेटा, एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैहि या नबी अल्लाह। क्या है कदर अल्लाहु अकबर किस कदर फारूक आज़म की। थोड़ी देर है कदर अल्लाहु अकबर किस कदर फारूक आज़म की सना करते हैं कुदसी अर्श पे फारूक आज़म की। और मोहब्बत से खुदाए बहरबर फारूक आज़म की रहे तस्वीर फिर से नजर फारूक आज़म की। रसूल पाक ने तारीफ की फारूक आज़म की। और अगर बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा कोई नबी होता नबूवत खल्क पे होती उमर फारूक आज़म की। ये फारूक आज़म है, खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन। मेरे दोस्तों, जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगा था कि अल्लाह इस्लाम को फरोग और इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। अबू जहल इब्न हिशाम से या तो उमर इब्न खत्ताब से। जुमेरात की रोज अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी तो हज़रत फारूक आज़म के हक में वो दुआ कबूल हुई। मेरे दोस्तों, जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी तो कुफार मुशरिकीन को तलक हुआ। आज भी लोगों को जलन होता है कोई अगर आगे बढ़ा तो। और उन लोगों ने कहा कि अगर यही रवैया और यही हालात रहे तो सब के सब मुसलमान हो जाएंगे, तो फिर हमारे खुदाओं को कौन पूजेगा, पूजा पाठ करेगा। लाओ इससे रोकथाम किया जाए। एक मजलिस कायम की, उस मजलिस में हजरत उमर भी हाजिर थे, तमाम बड़े बड़े कुफारे में मक्का भी हाजिर थे। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि उनका खात्मा ही माज़अल्लाह कर दिया जाए। तो जानते हो, तो उन जालिमों ने जब ये मशवरा किया तो किसी की हिम्मत नहीं कि कौन तलवार लेकर के उठे। उमर जलाल में आते हैं, कहा कि वो काम हम करेंगे, उनका सर कलम करके हम लेकर के आएंगे। उनको फारो मुशरिकीन ने कहा तुम्हें हीरे जवाहरात से नवाज दिया जाएगा, दौलत से नवाज दिया जाएगा। बहुत आओ भगत के कहा ये काम तो उमर ही का है, जो बड़े बहादुर हैं, इस काम को यही अंजाम देंगे। लेकिन उमर को ये मालूम न था कि जब उठी सुबह उमर तो निगाहे इंतखाब, जब सुबह उमर उठी वो निगाहे इंतखाब और कुफ्र कट के गिर गया और तेज काम कर गई। अनवर सुल्तानपुरी ने क्या खूब कहा। मेरे दोस्तों, हज़रत उमर तलवार लेते हैं और जलाल के आलम में और बड़े रोब और दबदबा के साथ बड़े ही गुस्से में खिलमिलाए हुए आंखों से शोले निकल रहे, चेहरे का चेहरा बदला हुआ। दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। वक्त हो चुका, सलाम पढ़ना। मुस्तफा